اکثر یہ موضوع ہمارے زیر بحث رہتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور عنقریب واقع ہونے والا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جہاں کچھ لوگ غیر سنجیدہ ہمیں نظر آتے ہیں، وہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سنجیدہ ہیں، جو چاہتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا تو ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور قتال میں حصہ لیں گے۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اب حالات امام مہدی کی آمد کے بن رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں پوری امت ایک سخت امتحان اور آزمائش سے گزرنے والی ہے۔ اسی لیے یہ بات صرف خوشی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات سخت آزمائش اور امتحان کی بات ہے۔ ہاں، وہ لوگ جو سچے ہوں گے اور اس امتحان میں ثابت قدم رہیں گے اور آزمائش میں، امتحان میں کامیاب ہوں گے، ان کے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ جس طرح ہم اپنے ایجوکیشن کے لیے، جاب اور نوکریوں کے لیے اور تجارت کے لیے، جس طرح بزنس کے لیے ہم ایک منصوبہ کرتے ہیں، سال ہر سال محنت کرتے ہیں، تو غور کریں اس بات پر، کیا ہم امام مہدی کے ساتھ قتال پر بیعت کرنے کے لیے ہمیں کسی قسم کی تیاری کی ضرورت نہیں ہے؟ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر، پرسکون ماحول میں رہ کر اور اپنے دنیاوی منصوبوں کو کامیاب کرتے ہوئے کیا ہم امام مہدی کے استقبال کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ یاد رہے، جہاں ہر بڑے کام کی اہمیت ہوا کرتی ہے، وہیں پر اس کام کی تکمیل کے لیے بے شمار قربانی اور شہادتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اپنے آپ سے سوال کریں، بالفرض ان حالات میں اگر امام مہدی کے آنے کا ہمیں علم ہو جائے تو کیا ہم اپنی تمام دنیاوی مصروفیات کو ترک کرتے ہوئے قتال پر نکل پڑیں گے؟ اگر ہماری نیتیں خالص ہیں اور اخلاص پر مبنی ہیں، تب بھی اس بات پر غور کریں کہ بنا کسی تربیت، بنا کسی تیاری کے ہم قتال میں کس طرح حصہ لے سکیں گے، اور اگر ہم قتال میں شامل ہو جائیں تب بھی ہم ثابت قدم کس طرح رہ سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض لوگ قتال کی باتیں کرتے لیکن تیاری کچھ نہیں کرتے، بلند بانگ دعوے کیا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اور وہ لوگ قتال میں نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اپنی کچھ تیاریاں بھی کرتے۔ اسی طرح امام مہدی کے دور میں پیش آنے والے واقعات میں الملحمۃ الکبریٰ کا واقعہ صحیح مسلم میں نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اس عظیم الشان معرکے میں حصہ لینے والے مسلمانوں میں 1/3 تعداد وہ ہوگی جو دشمن سے خوف زدہ ہو کے فرار ہو جائے گی، جن کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کریں گے، اور 1/3 تعداد وہ ہوگی جو اس جنگ میں شہید ہو جائے گی، جنہیں جنت میں اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، اور 1/3 تعداد وہ ہوگی جو فاتح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت تک پھر کبھی کسی آزمائش میں مبتلا نہیں کریں گے۔ ہم پر لازم اور ضروری ہے کہ ہمارے جوان قرآن کا علم حاصل کریں اور قتال کی تعلیم اور تربیت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی اور ثابت قدمی عطا فرمائے۔